اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ کیا آپ ایسے شخص کے بارے میں جانتے ہیں جن کی آج سے ہزاروں سال قبل پیدائش ہوئی مگر آج بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حیات ہیں؟ یہ شخص مختلف مشکل کی گھڑیوں میں نظر آتا ہے اور ہمیں راہ نجات کا بتلاتا ہے۔ آخر یہ پر اسرار شخص کون ہے جس کی تلاش میں ہر دور کے لوگ لگے رہے؟ آخر ان کو ہمیشہ زندہ رہنے کی قوت کیسے ملی؟ اس عظیم ہستی کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ تاریخ دمشق میں یہ بات درج ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو ابا آدم نے اپنے تمام بیٹوں کو اکٹھا کیا اور ان کو وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے زمین والوں پر بہت بڑا عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ میری وفات کے بعد میرے جسم کو اس غار میں رکھ دینا جہاں پر میں سکونت پا جاؤں۔ اس کے بعد میرے جسم کو ملک شام میں دفنا دینا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے جسد خاکی کو غار میں رکھ دیا گیا۔ تو آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کا جسم مبارک آپ کے بیٹوں کے پاس ہی رہا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی جسم کو خود اپنی حفاظت میں اپنے پاس رکھا۔ جس وقت اللہ نے زمین پر خوفناک طوفان بھیجا، زمین کافی عرصے تک اس طوفان کی وجہ سے پانی میں ڈوبی رہی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام بابل شہر میں آ کر ٹھہرے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹے شام، حام اور یافس کو نصیحت کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو وہاں سے لا کر شام میں دفن کر دیا جائے۔ تو ان کے بیٹے کہنے لگے، زمین بہت وسیع اور وحشتناک ہے، ہم اس زمین سے مانوس نہیں ہیں تو اسی لیے راستے بھی نہیں جانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس شخص کے جو ان کے جسد خاکی کو دفن کرے گا اس کے لیے تا قیامت تک زندہ رہنے کی دعا کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی اسی غار کے اندر ہی رہا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک سلبی اولاد جس کا نام خضر تھا، انہوں نے یہ کام سر انجام دیا۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور یوں حضرت خضر علیہ السلام جب تک اللہ چاہیں گے زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیا تھا، ان کے والد کا نام ملکان تھا۔ آپ علیہ السلام بہت نیک اور آپ جہاں بھی بیٹھتے تھے آپ کی برکت سے اس جگہ پر ہری ہری گھاس پھوٹ اٹھتی تھی، اسی لیے لوگ آپ کو خضر کہنے لگے جس کا مطلب ہے سبز چیز۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام بھی اللہ کے ایک نیک اور بہت ہی رحم دل بادشاہ تھے جن کو اللہ نے زمین کے بہت بڑے حصے پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر تھے۔ مورخین اپنی کتابوں میں حضرت خضر علیہ السلام کی لمبی عمر اور موت نہ آنے کی وجہ آب حیات کو لکھتے ہیں۔ آب حیات دراصل ایک چشمے کا پانی ہے جس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ جو اس چشمے کا پانی پیے گا وہ کسی بھی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا اور نہ ہی اس کو موت واقع ہوگی۔ تو رات کے بعد یوحنا میں بھی ذکر ان الفاظ میں ملتا ہے کہ اس نے مجھے بلور کی طرح ایک چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا اور دریا کے پار زندگی کا ایک درخت تھا۔ آب حیات کا ذکر قدیم داستانوں اور کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ان داستانوں میں کچھ ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات تک پہنچ گئے تھے، جن میں حضرت الیاس اور حضرت ذوالقرنین اور تیسرے حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین نے قدیم کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا
تو اس کو کبھی بھی موت واقع نہ آئے گی۔ اسی لیے ذوالقرنین نے مغرب کی دنیا کا سفر شروع کیا۔ حضرت ذوالقرنین کے علم میں یہ بات آئی کہ آب حیات کا چشمہ اندھیرے راستوں میں موجود ہے، وہاں پر 360 چشمے ہیں، لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے اپنے لشکر میں سے 360 بہترین لوگوں کو چنا۔ ہر ایک آدمی کو مچھلی دے کر حضرت خضر علیہ السلام کی سربراہی میں روانہ کیا۔ ہر فرد کو یہ نصیحت کی گئی کہ ہر فرد اپنی مچھلی کو لے کر چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر پھر وہ اپنی مچھلی کو ظاہر کرے۔ کافی دشواریوں اور لمبی مسافتوں کے بعد آخرکار یہ لوگ اس چشمے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو حضرت ذوالقرنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب نے اپنی اپنی مچھلی کی حالت حضرت ذوالقرنین کو دکھائی، سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ انہوں نے اپنی مچھلی حضرت ذوالقرنین کو ظاہر نہ کی۔ جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب میں چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر اسی چشمے میں تیر گئی۔ میں نے چشمے میں غوطہ لگایا اور بہت کوشش کی کہ اس مچھلی کو پکڑ سکوں، مگر وہ غائب ہو گئی۔ یوں میں مچھلی پکڑنے میں ناکام رہا۔ حضرت ذوالقرنین حضرت خضر علیہ السلام کی بات سن کر کہنے لگے، دراصل وہ پانی آپ کی نصیب میں تھا۔ آب حیات کے چشمے میں غوطہ لگانے اور اس کا بابرکت پینے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہیں گے اور موت آپ کو کبھی نہ آئے گی، واللہ علم۔ حضرت خضر علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے۔ بعض جگہ پر اسی بات کو دلیل بنا کر چند علماء نے حضرت خضر علیہ السلام کو نبی قرار دیا ہے، کیونکہ ایک پیغمبر کو کوئی عام انسان علم نہیں سکھا سکتا، اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم لادونی تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم، اسی لیے وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ان کا علم حاصل کرنے گئے تھے، جبکہ وہ ان سے علم اپنی بے صبری کی وجہ سے نہ سیکھ سکے تھے۔ خضر علیہ السلام اپنے علم لادونی کی وجہ سے مشکل میں پھنسے لوگوں کی مدد کرتے تھے اور گمراہوں کو رہنمائی دیتے ہیں۔ حضرت خضر کے بارے میں یہ رائے بھی لوگ رکھتے ہیں کہ آپ راستہ بھٹکنے والوں کو راہ دکھاتے ہیں۔ اگر اللہ کا کوئی خاص بندہ راستہ بھٹک جائے اور مشکل میں آ پھنسے تو عین اسی وقت حضرت خضر علیہ السلام وہاں پہنچ کر اللہ کے اس بندے کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کثرت رائے ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی ذمہ داری سمندر میں لوگوں کی مدد کرنا اور حضرت خضر علیہ السلام پر زمین پر لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی پایا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ہمارے پیارے آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بھی بیعت کی تھی۔ وہ اکثر مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عمر بن عبدالعزیز سے حضرت خضر کی ملاقات بھی ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق جب دجال مدینے کے قریب ایک جگہ تک پہنچے گا تو مدینے سے ایک شخص اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا جو اس وقت کا سب سے بہترین شخص ہوگا۔ دراصل یہ شخص کوئی اور نہیں حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں ہی زندہ ہیں اور ہر سال حج کے موقع پر ملتے ہیں۔ صوفیہ کرام کے نزدیک بھی حضرت خضر علیہ السلام کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام کو اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں۔ بعض بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے کئی سالوں تک ان کو علم دین بھی سیکھنے کو ملا ہے۔ صوفیہ کرام آپ کو خواجہ خضر بھی کہہ کر پکارتے ہیں۔ مگر چونکہ قرآن و سنت میں حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کے متعلق ہمیں کوئی بھی دلیل نہیں ملتی، تو اسی لیے ہم اس بات کے بارے میں پورے ہی وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتے، اور اس بارے میں صرف اور صرف علم اللہ کی ذات ہی کو ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اور ہماری یہ محنت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹس اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔